السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی چینل ناول کہانی۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم شروع کریں گے دل کے دریچوں میں کی 14ویں قسط، تو چلیں جلدی سے شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ احسن صاحب اور کلثوم بیگم اگلے 2 دن بعد بخاری صاحب سے ملنے گئے اور ان سے بہت ہی طریقے سے بات کی اور بچوں کی منگنی کے لیے انہیں بمشکل راضی کر کے ہی گھر لوٹے تھے۔ بخاری صاحب جو کہ غزل کی شادی اپنے بھتیجے سے کرنا چاہتے تھے، وہ اتنی اچھی فیملی سے آنے والے رشتے کو ٹھکرا نہ سکے، کیونکہ اس میں نہ صرف ان کی بیٹی کے لیے خوشی تھی بلکہ خود ان کے لیے بھی بہت فائدہ تھا۔ تبھی انہوں نے 1 ہفتے بعد منگنی کی ڈیٹ دے دی تھی۔ ویر اور غزل کی جانب سے مکمل طور پر مطمئن ہونے کے بعد کیف بھی پرعزم ارادہ باندھے ملک ہاؤس جانے کو تیار ہونے لگا، کیونکہ ان سب کے بار بار کہنے پر اس کا ارادہ یوسف صاحب سے اپنی خواہش کا اظہار کرنے کا تھا تاکہ وہ بہترین سدباب کر سکیں۔ اگلے 24 گھنٹوں تک وہ ملک ہاؤس میں موجود تھا، سب سے ملنے ملانے، ریسٹ کرنے اور کھانا کھانے کے بعد بالآخر اسے رات کے 10:30 بجے یوسف صاحب سے بات کرنے کا موقع ملا تھا۔ السلام علیکم ڈیڈ۔ اجازت ملنے پر وہ ان کی اسٹڈی روم کے دروازہ کھولنے کے بعد اندر داخل ہوا۔ وعلیکم السلام۔ ایک بھرپور نظر اپنے نوجوان خوبصورت بیٹے پر ڈالتے ہوئے انہوں نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ڈیڈ، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ ہمیشہ سے ہی اسے تمہید باندھنے میں چڑ تھی، اس لیے اس نے کوشش ہوتی تھی کہ وہ ڈائریکٹ مدعے پر آئے۔ تبھی اس نے فارمل گفتگو کرنے کے بجائے انہیں اپنی جانب متوجہ کیا۔ کریں۔ اپنی کتاب بند کر کے انہوں نے رخ اس کی جانب موڑا، جو چہرے پر پرعزم تاثرات لیے انہی کی جانب متوجہ تھا۔ میں جانے کیوں وہ لفظ بھرنے کے لیے جھجکا، لیکن اپنی جھجک کو فوراً پس پس ڈال کر اس نے لفظوں کو مرتب دینے کی کوشش کرتے ہوئے اپنی ہمت متجمع کی۔ میں عریشہ کو اپنانا چاہتا ہوں۔ اس کے اس قدر واضح الفاظ میں کیے گئے مطالبے پر اسٹڈی روم میں ایک دم وحشت زدہ سا سناٹا چھا گیا۔ اس عجیب سے دل کو دھڑکا دینے والے سناٹے سے گھبراتے ہوئے کیف نے نظر اٹھا کر باپ کی جانب دیکھا، جو سپاٹ چہرہ لیے بنا کسی تاثر کے اس کی جانب متوجہ تھے۔ ڈیڈ۔ ان کی خاموشی جب سماعتوں کو چبھنے لگی تو اس نے بے اختیار انہیں پکارا، جو آنکھوں میں لگے گلاسز اتار رہے تھے۔ میرے خیال میں آپ ایک دفعہ خود اپنے بچکانہ ارادے پر نظر ثانی کر لیتے تو مجھ سے جواب مانگنے کی نوبت ہی نہ آتی۔ انہوں نے اس کے بلانے پر سنجیدگی سے بولنا شروع کیا تو کیف نے ٹھٹک کر ان کی جانب دیکھا، جن کے انداز سے اسے کوئی خوشکن تاثر نہیں مل رہا تھا۔ میں آپ کی بات نہیں سمجھا۔ اب کی بار اس نے بھی بنا کسی لگی لپٹی کے ڈائریکٹ استفار کیا۔ جو فضول بات آپ نے کہی ہے، اس سے قبل آپ کو عریشہ سے اپنا رشتہ اور اپنے اور اس کے درمیان عمر کے فرق کو ذہن میں رکھنا چاہیے تھا۔ وہ بھی اب کی بار کھل کر بولے تو اس نے کرنٹ کھاتے اچھمبے سے اس کی طرف دیکھا۔ عمر کا اتنا فرق معنی نہیں رکھتا ڈیڈ، اور رشتہ کوئی ایسا بھی محرم اور سگا نہیں ہے کہ ایسے میں ایسی خواہش کرنا گناہ تصور کیا جائے۔ اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا وہ دل میں بے انتہا بے چینی محسوس کرتا سنجیدگی سے گویا ہوا۔ اسے اس پل جانے کیوں ارد گرد کی فضا مکمل طور پر خود کی مخالف کرتی محسوس ہو رہی تھی، لیکن ہمارے لیے یہ ایک گناہ ہی ہے، اس لیے بہتر ہوگا کہ ایسی فضول خواہش کو دل و دماغ میں نکال کر اپنی پڑھائی پر فوکس کرو۔ اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے وہ اس کی جانب سے مکمل رخ موڑے بنا کسی لگی لپٹی کے انہوں نے صفاقی سے بیٹے کی رگوں پر پیر رکھا تھا۔ میں ایسا کچھ نہیں کرنے والا ڈیڈ، اس لیے پلیز میری بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ کوئی عام کم عمری کا وقتی احساس نہیں ہے۔ اس نے لہجے میں لچک لاتے ہوئے ان سے التجا کی تھی۔ یہ کم عمری کا وقتی احساس ہو یا دیر پا، شرم آنی چاہیے آپ کو اپنی بھتیجی اور خود سے کم عمر لڑکی کے متعلق ایسی گھٹیا خیال ذہن میں لاتے ہوئے۔ اس کی جانب مڑتے ہوئے وہ اب کی بار کھردرے لہجے میں گرجے تو اس نے بے یقینی سے باپ کی جانب دیکھا، جن کا چہرہ اجنبی پن جانے کیوں سانسیں مدھم کر رہا تھا۔ یہ گھٹیا خیال نہیں ہے ڈیڈ۔ اپنے خالص جذبات کی ایسی بے حرمتی پر اس نے حواس بگاڑے کے شکار ہونے لگے تھے۔ کیف، وہ اس دنیا میں آپ کے لیے اتاری ہی نہیں گئی ہے، اس لیے بہتر ہے کہ خیال گھٹیا تھا یا اچھا، اسے ذہن سے نکال دو۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے قدرے شکوہ کناں تھا کہ وہ لہجے میں قدرے لچک پیدا کرتے ہوئے بولے، لیکن ان کے بار بار یہی الفاظ دہرانے پر وہ مارے اذیت کے ہتے سے اکھڑ گیا۔ نہیں نکال سکتا میں اس کے متعلق کوئی بھی خیال ذہن میں، کیونکہ وہ اس دنیا میں میرے لیے ہی اتاری گئی ہے۔ دونوں ہاتھ زور سے میز پر مارتے ہوئے وہ بلند آواز میں دھاڑا تو یوسف صاحب کی پیشانی فوراً شکن آلود ہوئی تھی۔ آواز نیچی رکھ کے بات کرو، یوں بدتمیزی اور بدمعاشی دکھانے سے آپ کو ہماری بچی مل نہیں جائے گی۔ ان کے ناگوار لہجے پر اس کی پیشانی پر مخصوص رگیں مارے اشتعال کے پھڑکنے لگی۔ آپ میرے ساتھ یوں زیادتی نہیں کر سکتے ڈیڈ، بے بنیاد باتوں کو وجہ بنا کے آپ مجھ سے میری زندگی کی اہم خوشی نہیں چھین سکتے۔ اپنے اشتعال پر قابو پاتے ہوئے وہ ڈیڈ کے سامنے کھڑا ہوتا دکھ سے بولا، لیکن ان کے انداز و تاثرات میں ہرگز
कोई तगय्युर बरपा ना हुआ। बेबुनियाद वजूहात नहीं है, मैं हरगिज़ उस कमसिन बच्ची को तुमसे मंसूब नहीं करूँगा जिसको हमेशा वो किसी और रिश्ते से देखती आई है। उनके बेलचक सर्द महर लहजे पर उसके अंदर जैसे आग दहकने लगी थी, जो इस वक्त हर शय से सब कुछ जलाकर भस्म कर देने के दर पर थी। अगर ऐसा करेंगे तो मैं खुद एहसन भाई और आमना पप्पो से इसके मुतालिक बात कर लूँगा। उसने उनकी बात सुनकर अक्खड़ लहजे में उन्हें वार्न किया। डोंट डेयर टू डू इट कैफ मलिक। यूसुफ मलिक ने उसकी धमकी सुनकर दुरुस्तगी से उसे वार्न किया। मैं ऐसा ज़रूर करूँगा क्योंकि मैं हरगिज़ भी बुज़दिलों की मानंद उससे दस्तबरदार नहीं होऊंगा। उनकी आंखों में आंखें डाले वो मजबूत लहजे में बोलता उन्हें बहुत कुछ बावर करवा गया था। अपनी चाहत से दस्तबरदार नहीं हो सकते तो अपने इरादों पर अमल पैरा होने से कबल अपनी माँ को साथ ज़रूर ले जाना। उनके बर्फीले लहजे में कहे अल्फाज पर उसने उसके पैरों तले से ज़मीन सिरकी। डैड, उसने बेयकीनी शिकवा किरा निगाहों से इस दुख भरे अंदाज में देख कर यूसुफ साहब के दिल पर शिगाफ से पड़ने लगे। क्यों मलिक, अगर तुमने अलीशा को अपनाने के लिए मेरी मर्जी के बगैर कोई भी कदम उठाया या अलीशा से इस मुतालिक कोई भी बात करने की कोशिश की तो इस कोशिश के बदले तुम्हें अपनी माँ के माथे पर एक तोक सजाना पड़ेगा। उनके काटदार अल्फाज उसके वजूद को बर्छी की तरह काट रहे थे, जबकि रंग इस कदर सफ़ेद हो गया था कि गोया किसी मुर्दे का सा गुमान ठहरा हो। उसकी ये हालत, बेरंग चेहरा, खाली आंखें, कपकपाता हुआ वजूद इस पल इस कदर अजियत में डूबे लग रहे थे कि गोया बदन से खून का आखिरी कतरा तक निचोड़ लिया गया हो। और उसकी ये हालत उनके अंदर को खोखला कर गई थी। अगर अलीशा को अपनाने के लिए अपनी माँ के लिए तलाक का टैग लगवाने का शौक़ और हौसला है तो मेरी तरफ से तुम आज़ाद हो अपनी मर्जी करने में। उनकी तरफ से रुख फेर कर वापस अपनी जगह पर बैठते हुए वो गोया ताबूत में आखिरी कील ठोक गए थे और सामने खड़े कैफ मलिक को लगा कि वो खड़े खड़े यहीं दफन हो जाएगा। वो बिला मुबालगा अलीशा के लिए जान देने के लिए लम्हा भर ना चूकता। वो उसको अपना बनाने के लिए हर हद से गुजरने को तैयार था, लेकिन वो हद अपनी माँ को इस उम्र में तलाक का तौक पहनाने वाली हरगिज़ न थी। उसे लगा कि इर्द गिर्द पड़ी किताबें भी शायद उसकी बुज़दिली पर हंस रही होंगी, लेकिन वो अपनी माँ का घर उजाड़ कर अपना घर आबाद करने का हौसला नहीं रखता था। मुझे आपका फ़ैसला मंजूर है बाबा साहब। उनके तर्ज़ मुखातिब और कांपते लहजे में कहे गए इन अल्फाज पर कुर्सी पर बैठे यूसुफ साहब ने एक झटके से पलटकर उसकी जानिब देखा, जो उनकी तरफ हरगिज़ नहीं देख रहा था, बल्कि उसकी खाली होती सपाट आंखों के कदरे तारीख हिस्सों में बैठे वासिफ मलिक पर मरकूज थीं, जिनकी मौजूदगी से वो चंद लम्हे कबल ही आगा हुआ था। उनके तमाम बच्चों में एक वही उनको डैड बुलाता था। वजह उसकी उनके साथ बॉन्डिंग और आपसी बेतकल्लुफ़ी थी, और वो हमेशा कहता था कि आप दोस्त हैं मेरे तो आपको सबसे अलग ही मुखातिब करूँगा ना। और आज उनके होठों से बाबा साहब का लफ्ज़ निकलना ये साबित कर रहा था कि अब उनके दरमियान फ़कत एक ही ताल्लुक़ रह गया है। अपने फ़ैसले से उन्हें आगाह करने के बाद वो लड़खड़ाते कदमों के साथ दरवाजे की जानिब बढ़ा तो उसकी मखदूश हालत पर वासिफ मलिक ने बेसाख्ता उसे पुकारा। कैफ। उनकी पुकार में अजीब तरह की बेचैनी थी, लेकिन वो उनकी हर पुकार को नज़रअंदाज किए स्टडी रूम से बाहर निकल गया, और फिर न सिर्फ स्टडी रूम से निकला था बल्कि वक्त का अंदाज़ा लगाए बगैर वो मलिक हाउस से भी बाहर निकल गया था, क्योंकि इस लम्हे वहाँ की दरो दीवार उसे खुद पर हंसते हुए महसूस हो रहे थे। ब्लू जीन्स पर वाइट टी शर्ट और ब्लू शर्ट पहने, जिसकी बटन खुले हुए तो उसकी आस्तीनें फोल्ड करता वो तेज़ी से नीचे की जानिब बढ़ रहा था, क्योंकि उसे नाश्ते के लिए देर हो रही थी। जब अचानक उसका सामना सलमान शाह से हुआ तो आंखों में यकायक नागवारी और गुस्सा एकदम से ऊद कर आया। कैसे हो डियर कज़न? सलमान ने उसे देखते ही तमस्सुखराना अंदाज में मुखातिब किया। वो हरगिज़ भी उससे मुखातिब होने का हौसला नहीं कर पाता था, लेकिन अब के उनके पास तो बहुत से लोगों की शय और ताकत भी थी, इसलिए अब वो बबंग दहल उनसे उलझने का हौसला कर पा रहा था। मैं जैसा भी हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए बहुत ख़तरनाक साबित होऊंगा अगर जो तुमने दोबारा वो हरकत करने की कोशिश की जो तुम कुछ दिन कबल यूनी में कर चुके हो। उसकी नज़दीक आता वो उंगली उठाकर सर्द लहजे में उसे वार्न करने लगा। वीर की इस वार्निंग और उसके अंदाज पर उसके बदन में फरेरी सी दौड़ गई, लेकिन उसके इसे ये तासुर हरगिज़ नहीं दिया और वो हरकत नहीं बल्कि उससे बदतर करने का इरादा रखता हूँ। घटिया लहजे में बोलता वो उसका फिशारे खून बुलंद कर गया। इससे कबल के वो आपे से बाहर होता उसको वाकई दोबारा बोलने के काबिल ना छोड़ता। उसे कुलसूम बेगम अपनी तरफ आती दिखाई दी। जो बकवास तुमने की है इसका इनाम तुम्हें जल्द दूंगा। दबे दबे लहजे में वो उसे वार्न करने के बाद मुस्कुराते हुए माँ की जानिब बढ़ गए, जो उसे साथ लिए डाइनिंग हॉल की जानिब बढ़ते हुए गर्म जोशी से गज़ल और उसकी मंगनी के लिए ड्रेसेस के बारे में बात कर रही। रात के अंधेरे में अपनी बिखरी हालत और कानों में गूंजते उस जहरीले अल्फाज के साथ बमुश्किल ड्राइविंग करता वो अपने अपार्टमेंट कैसे पहुंचा था ये वही जानता था। अपार्टमेंट पहुंचने के बाद वो जो वहीं लाउंज में मुंह के बल गिरा तो उसके बाद उठने के काबिल ना रहा। वो न जाने कब तक वैसे
ہی بے یار و مددگار پڑا رہتا کہ سفیان جو واپس گھر آیا ہوا تھا وہ صبح صادق کے وقت واپس پہنچا تو لاؤنج کے بیچوں بیچ بے سود پڑے کیف کو دیکھ کر تڑپ اٹھا۔ کیفی اپنا سامان وہیں پھینکتا وہ تیر کسی کی تیزی کے ساتھ اس کی جانب لپکا اور اسے بمشکل سیدھا کرتے ہوئے اس کے چہرے پر نظر ڈالی تو جیسے دل کو ہاتھ پڑا تھا۔ وہ جو ان کے گروپ کا ہینڈسم کلر تھا، اس کا چہرہ اس وقت اس کی ناک سے نکل کر جمے ہوئے خون سے بھرا ہوا تھا، اس کے دل کو گہری اذیت میں مبتلا کر گیا تھا۔ کیفی آنکھیں کھولو، کیا ہوا ہے؟ کیف بے تابی سے اسے پکارتا ہوا اس نے اسے اپنے بازو میں اٹھایا اور سرحد سے باہر کی جانب بڑھا۔ اسے گاڑی کی بیک سیٹ پر ڈالنے کے بعد اس نے ان تینوں کو کال کر کے فوراً ہاسپٹل پہنچنے کا کہا اور خود بہت ہی ریش ڈرائیونگ کرتا بار بار مڑ کر اسے دیکھتا جلد از جلد ہاسپٹل پہنچنے کی کوشش میں تھا۔ وہ چاروں اس وقت ہاسپٹل کے سرد کوریڈور میں چپ بیٹھے ایمرجنسی روم کے بند دروازے کو اذیت سے تکتے ان صبر آزما لمحوں کو گزر جانے کے منتظر تھے جب اسی لمحے نرس بھاگتی ہوئی ان کی طرف آئی۔ آپ لوگوں میں سے عریشہ کون ہے؟ ان کے اس سوال پر ان چاروں نے بیک وقت ایک دوسرے کی جانب دیکھا تھا۔ خیریت؟ مہابیر نے سنبھلتے ہوئے سوال کیا۔ آپ کا پیشنٹ بے ہوشی میں مسلسل کسی عریشہ اور ڈیڈ کو پکار رہا ہے، اس لیے کوشش کریں کہ ان دونوں افراد میں سے کسی ایک کو بلوا کر روم میں بھجوا دیں۔ پروفیشنل انداز میں بولتی وہ واپس جانے کے لیے پلٹ رہی تھی۔ میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ، ویر نے بے اختیار اسے پکارا اور اس کی تذبذب کا شکار ہوتی کیفیت کو نظر انداز کیے ایمرجنسی وارڈ کی جانب بڑھ گیا۔ وہ چاہتا تو اس کے گھر اطلاع دے سکتا تھا، لیکن وہ پہلے یہ جاننا چاہتا تھا کہ اپنے ہی گھر سے آنے والے کیف کس اذیت کا شکار ہوا کہ یہاں پہنچا تو عالم بے ہوشی میں ان دو افراد کو پکار رہا تھا اور پھر ان کی گئی دردناک سرگوشیوں میں خود کلامیوں نے اس کے ٹریٹمنٹ کے دوران اس کے ساتھ مضبوطی سے تھام کر کھڑے ویر پر اس پر گزری قیامت کا انکشاف اس بری طرح سے ہوا کہ اس کے درد کو خود پر محسوس کرتا اس کے لیے دعا گو تھا جس کا شدید ترین نروس بریک ڈاؤن اس کی حالت کو تشویشناک بنا رہا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ 30 گھنٹوں کے صبر آزما انتظار کے بعد اسے ہوش آنے اور اس کے مکمل طور پر حواسوں میں لوٹنے کے بعد یہ تیسرا دن تھا جب وہ چاروں اس کے گرد ڈیرہ جمائے اپارٹمنٹ میں موجود تھے کیونکہ ہاسپٹل سے وہ ڈسچارج لے چکا تھا۔ ٹھیک ہوا ہوں تو ہاسپٹل والوں نے گھر بھیجا ہے نا؟ ان کی کھوجتی نگاہوں سے نظریں چراتا وہ ہلکے پھلکے انداز میں بولا تو انہوں نے گہری نگاہوں سے اسے دیکھا گویا اندر تک اترنا چاہتے ہو۔ کیفی؟ ہم نے پوچھا تھا کہ تم ٹھیک ہو؟ مہابیر نے اپنی خوبصورت آنکھیں اس کے چہرے پر گاڑتے ہوئے اپنے لفظوں پر زور دیا تو اس کے اندر تک سناٹا اتر گیا جبکہ چہرے پر اذیت کی لہر دوڑ گئی۔ میں اب ٹھیک ہوں، آج سے 3-4 دن قبل ٹھیک نہیں تھا لیکن اب ٹھیک ہوں، اس نے ٹھہر ٹھہر کر بولتے ہوئے اپنی کیفیت پر قابو پانے کی کوشش کی۔ لیکن تم بے ہوشی میں؟ اس کے الفاظ پر سفیان نے اس کی حالت کا احساس دلوانا چاہا جب اس نے فوراً ٹوکا۔ سفیان پلیز، لیکن اس تذکرے کو مت چھیڑو، بلکہ تم لوگ یہی سمجھو کہ میں نے آج تک تم لوگوں سے سنجیدگی سے بولتا ہوا وہ اٹکا لیکن خود پر قابو پاتا ہوا اس نے ایک نظر ان چاروں پر ڈالتے ہوئے اپنی بات کہنی جاری رکھی۔ عریشہ کے متعلق کچھ نہیں کہا، جو تھا جیسا تھا اسے یہیں دفن کر دو، اس نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے اس کے چہرے پر نظر ہٹانے کر سامنے دیوار پر جما دی کیونکہ اس پل ان کی نظر کا سامنا کرنا بہت مشکل تھا۔ کیا تم دفن کر سکتے ہو؟ عریشہ کی محبت غزل نے اچانک ایسا سوال اٹھایا تھا کہ اس کا دل تڑپ اٹھا تھا۔ لیکن میں اس 4 دن قبل وہاں سے جب نکلا تھا تو اس سب سے پہلے یہی کام کیا تھا، اس نے سپاٹ لہجے میں کہتے ہوئے ایک جلتی ہوئی نظر اپنی ہتھیلی کے وسط میں جگمگاتے تل پر ڈالی۔ اور یہ قبر کس شے کے غوث کھودی ہے؟ ویر کی سنجیدگی سے کیے گئے سوال پر اس نے گہری سانس خارج کی۔ اس نے چھپانا ان سے ناگزیر ہوا جا رہا تھا۔ میں اپنی چاہت کے لیے اپنی ماں کے اتنے برسوں کی چاہت، ان کی ریادت کو اس عمر میں ان کے لیے سزا بنانے کا حوصلہ نہیں کر سکتا، نپے تلے انداز میں کہتے ہوئے اس نے ان کو خود پر بیتنے والی تمام تر اذیت سے آگاہ کیا تو وہ دکھ سے اسے دیکھ کر رہ گئے۔ ڈونٹ وری، تم خود کو ٹیز کرنا بند کرو، تم نے جس نیت کے باعث اپنے قدم پیچھے کیے ہیں اسی کے بدلے تمہارے لیے اللہ پاک نے بہت اچھا سوچ رکھا ہوگا۔ ہم سب تمہارے ساتھ ہیں، لیکن تم وعدہ کرو کہ اپنا خیال رکھنے میں جب قبر بنا کر آئے ہو تو پھر اس پر کبھی کبھار پھول چڑھانے کے علاوہ اس کی جانب پلٹ کر نہ دیکھنا، کیونکہ اس پلٹنے میں تمہاری جو حالت ہوتی ہے وہ ہمیں تکلیف کا شکار کرتی ہے۔ اسے سینے سے لگائے ویر محبت سے بولا تو اس نے سر آہستگی سے اسبات میں ہلایا۔ ان چاروں کو پہلے ایموشنلی کمزور کرنے کے لیے سازشیں رچائے بیٹھنا ان کے حاسدین اور دشمن کیف ملک کے دل کی دنیا اجاڑ لینے میں بہت شاد نظر آ رہے تھے، کیونکہ ایموشنلی کمزور کرنے کے بعد ان پر حملہ کرنا ان کے لیے زیادہ سود مند تھا۔ وہ اپنے ارادوں کو جلد از جلد پایہ تکمیل تک پہنچانا چاہتے تھے کہ چند مہینوں بعد سفیان آغا اور مہاویر شاہ پولیس میں بھرتی ہونے کے لیے امتحان دینے والے تھے۔ ان کا ارادہ باقی رہ جانے والے تعلیم کے ساتھ ساتھ مکمل کرنا تھا۔
دن بہت سبک روی سے آگے بڑھ رہے تھے اور یہ آگے بڑھتے ہوئے دن غزل اور ویر کی منگنی جیسے بندھن میں بھی باندھ گئے تھے۔ اس رات کے بعد کیف نے گھر واپس جانا بے حد کم کر دیا تھا۔ اکثر یوں ہوتا کہ ماں کی یاد آنے پر وہ انہیں اور بہنوں کو اپنے پاس کچھ دیر کے لیے بلوا لیتا، لیکن پڑھائی کا بہانہ کر کے ملک ہاؤس جانا بے حد کم کر دیا تھا، اور اگر کبھی جاتا تو کوشش یہ کرتا کہ عریشہ سے ملاقات کم سے کم ہو۔ اپنے دل کو سنبھالنے کی اس تگ و دو میں وہ عریشہ سے ریزروڈ ہوتا چلا جاتا، وہ جو بھنورے کی مانند اس کے ارد گرد رہتا تھا، وہ جس کے ساتھ بات شیئر کیے بغیر عریشہ کا گزارا نہ ہوتا۔ وہ دونوں بہت نامحسوس انداز میں ایک مدار میں سمٹ گئے تھے۔ عریشہ نے تو بہت بار واشگاف انداز میں سب کے سامنے اس کے رویے کی تبدیلی کی شکایت کی تھی، لیکن وہ ہمیشہ اپنی روٹین کا کہہ کر انہیں چپ کروا دیتا تھا۔ ایسے ہی خاموش دنوں میں سے وہ ایک دن تھا جب یونی سے گھر جاتے ویر کو ان کے آفس مینیجر کی کال ریسیو ہوئی۔ السلام علیکم سر۔ دوسری جانب سے کیے گئے سلام پر اس نے گاڑی کی سپیڈ آہستہ کی۔ وعلیکم السلام جی فاروقی صاحب۔ وہ کافی حیران تھا کیونکہ بزنس میں انٹرسٹ ہونے کے باعث مہاویر یونی کے بعد اکثر آفس چکر لگاتا تھا اور فائلز وغیرہ کو چیک کر کے سائن کرتا تھا۔ آفس سے متعلق کام میں احسن صاحب مہاویر کو مکمل آگے ہی دے چکے تھے، اس لیے اکثر احسن صاحب کی غیر موجودگی میں کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو آفس میں موجود وسیم شاہ، آفاق شاہ اور نیلم شاہ کے بجائے احسن صاحب کے مخلص اور وفادار ملازم مہاویر کو کال کیا کرتے تھے۔ ایسے میں اس کے پاس آفس مینیجر کی کال آنا اسے حیران کر گیا تھا۔ جی مہاویر صاحب، ایکچولی شاہ صاحب 3 دن سے آفس نہیں آ رہے، گھر کال کی تو بیگم صاحبہ نے کہا ہے کہ وہ تو آفس کے لیے ہی نکلے تھے، اب شاید کسی بزنس ٹور پر اچانک نہ نکل پڑے ہوں۔ میں نے مہاویر صاحب سے رابطے کی کوشش کی لیکن ان کا نمبر بند ہے، آپ برائے مہربانی شاہ صاحب سے رابطہ کر کے انہیں مجھ سے رابطہ کرنے کا کہہ دیں۔ کسی قدر تفکر کا شکار ہوتے فاروقی صاحب نے سنجیدگی سے بولے تو اس کے دماغی جیسے سائیں سائیں کرنے لگا۔ غزل کے علاوہ وہ چاروں اکثر و بیشتر کیف کے اپارٹمنٹ میں ہی اکثر ٹھہرتے تھے، اس لیے وہ باپ کے 3 دن کی غیر موجودگی سے آگاہ نہ تھا، جبکہ ماما کو شاید یہی تھا کہ وہ بزنس ڈیلنگ کے لیے کہیں شہر سے باہر گئے ہوں گے۔ آپ فکر مت کریں فاروق صاحب، میں پاپا سے رابطہ کر کے ان کو آپ کا میسج دیتا ہوں۔ ان کو تسلی دینے کے بعد اس نے ماں سے رابطہ کیا، جنہوں نے بتایا کہ 3 دن پہلے اس کے پاپا کے نمبر سے میسج آیا تھا کہ وہ آؤٹ آف کنٹری جا رہے ہیں۔ یہ سب جانے کیوں اسے عجیب سا لگ رہا تھا، تبھی اس نے کچھ سوچتے ہوئے گاڑی کا رخ آفس کی جانب موڑا تھا، جب دوسری جانب شاہ پیلیس میں موجود مہاویر کے کمرے کے بند دروازے کے سامنے کھڑی سرشاری سے مسکراتی ہوئی نیہا نے دستک کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑے اپنے براؤن کلر کی شرٹ کی آستینیں فولڈ کرتا مہاویر دستک کی آواز پر چونکا۔ اس نے ایک نظر ٹک ٹک کرتی گھڑی پر ڈالی جس پر اس وقت رات کے 7:45 بج رہے تھے۔ اس نے سوچا کہ شاید ڈنر پر بلانے کے لیے کوئی آیا ہو، اس لیے واپس اپنے کام میں مگن ہوتے اس نے وہیں سے ہانک لگائی، میں آ جاتا ہوں 10 منٹ میں نیچے۔ آستینیں فولڈ کرنے کے بعد اس نے ہیئر برش اٹھایا تو ایک دفعہ پھر سے دستک ہوئی، جسے سن کر اس نے کشادہ پیشانی پر فوراً بل پڑے۔ کم ان، سپاٹ لہجے میں کہتے ہوئے اس نے بال بنانا شروع کر دیے۔ جب دروازہ کھولتی نیہا روم میں داخل ہوئی، مرر سے اس کے اندر آتے عکس کو یوں غیر متوقع طور پر اپنے کمرے میں دیکھ کر وہ حیران تو ہوا لیکن بظاہر کچھ نہ کیا۔ ہیلو، اپنے پیچھے دروازہ بند کرتی نیہا دلکشی سے مسکرائی تو اس کی پیشانی پر بچھے شکنوں کے جال میں اضافہ ہوا۔ خیریت؟ اس کے ہیلو کے جواب دیے بغیر اس نے سنجیدگی سے استفسار کیا، جو پرپل کلر کی ماڈرن دور کی نمائندگی کرتی فینسی سوٹ میں ملبوس بنا دوپٹے یا اسکارف کے اس کی جانب بہت بے باکی سے متوجہ تھی۔ تم سے ملنے آئی ہوں، ایک ہی گھر میں رہنے کے باوجود کتنی مشکلوں سے دکھائی دیتے ہو، دل نوازی سے کہتی وہ قدم اٹھاتی اس کے نزدیک جانے لگی، جبکہ اپنی جگہ پر کھڑا مہاویر اچنبھے سے اسے دیکھ رہا تھا، جس کا اپنی طرف جھکاؤ وہ کافی عرصے سے محسوس کر رہا تھا، لیکن یہ پہلی دفعہ تھا کہ وہ یوں کھل کر اتنے بے باک انداز میں اس کے سامنے آئی تھی۔ ڈریسنگ ہمیشہ سے ہی سنبھی کی ایسی ہی لبرل ہوتی تھی، لیکن آج جو اس کے رنگ ڈھنگ تھے وہ اسے نہ جانے کیوں نیگیٹو وائبز دے رہے تھے۔ دیکھ لیا ہے نا، اب تو بہتر ہے کہ اب چلی جاؤ یہاں سے۔ اس کی اپنی جانب بڑھتے قدموں پہ گہری نظر ڈالتے ہوئے وہ اس نے بنا کسی لگی لپٹی کے کہا تو وہ مسکراتی ہوں، مجھے تمہیں بے حد نزدیک سے دیکھنا ہے، محبوبانہ انداز میں کہتے ہوئے وہ اس کے بے حد نزدیک پہنچتی، اسی گردن میں اپنی باہیں حائل کر گئی اور اپنی جگہ پر چوکس کھڑا مہاویر، جس کی چھٹی حس کے الرٹ ہونے پر وہ اپنی تیز سماعت سے دروازہ لاک ہونے کی آواز سن کر مکمل طور پر بند دروازے کی جانب متوجہ ہو چکا تھا۔ قطعی غیر متوقع طور پر اس کی ایسی بے باک اور جرأت مندانہ حرکت پر بے یقینی سے ششدر رہ گیا۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ وہ جو بے یقینی اور حیرانگی سے اس کو خود کے بے حد نزدیک آئے وجود کو تک رہا تھا، اس کی خوبصورت آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھتی، وہ اس کے بے یقین وجود پر جیسے
برفیلا پانی انڈیل گئی تھی۔ بے یقینی کے بھنور سے نکلتی اس نے ایک جھٹکے سے اسے بے دردی سے پرے دھکیلا اور مشتعل نگاہوں سے اسے دیکھا جو قدرے گھبرا گئی تھی۔ یہ کیا فضول حرکت تھی؟ اپنی لمٹس کو کراس کرنے سے قبل یہ بات ذہن میں رکھو کہ عزت عورت اور مرد دونوں کی ہوتی ہے اور دونوں کے لیے ہی بہت قیمتی ہوتی ہے۔ اپنے نفس کے چند لمحوں کی تسکین کے لیے اسے نشانہ بنانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ کڑے انداز میں اسے جھکڑتے ہوئے وہ عرش سے گویا فرش پر بٹھایا گیا تھا، جبکہ اپنی ماں کے کہے پر عمل کرتی کسی مثبت رویے کی منتظر نیہا اس رد عمل پر جیسے سفید پڑ گئی تھی۔ اس کی آنسوؤں سے بھیگی آنکھیں اس کے چہرے پر مرکوز تھی جہاں کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ مہابیر آئی ایم ان لو ود یو، بھیگے لہجے میں کہتی وہ ایک دفعہ پھر سے تڑپ کے اس کی جانب بڑھی۔ نیہا پلیز ڈونٹ، وہ جو لمحاتی اٹریکشن ہے اسے ایسے ہی جذبے کا نام مت دو۔ اس نے فوراً اس کی لفظوں پہ اسے ٹوکا، کیونکہ اس نے محبت کرنے والوں کے رنگ ڈھنگ بہت قریب سے دیکھ رہے تھے، اس لیے وہ اس راہ کا راہی نہ ہونے کے باوجود بہت اچھے سے جانتا تھا کہ کون اس کو چکھ چکا ہے۔ لیکن مہابیر، وہ اس کے نزدیک ہونے کی کوشش میں تھی جب وہ بہت سہولت سے اپنے قدم پیچھے ہٹاتا فاصلہ کر رہا تھا، جب کمرے کا دروازہ بہت بے دردی سے پیٹا جانے لگا۔ دروازہ پیٹنے کے اس انداز پر نیہا نے کرنٹ کھا کر بند دروازے کی طرف دیکھا جسے اس نے ہرگز لاک نہ کیا تھا۔ اس کی پھٹی پھٹی خوفزدہ نگاہیں مہابیر کے چہرے کی جانب مڑی، جو چبھتی ہوئی نگاہوں سے ایک نظر اسے دیکھنے کے بعد بند دروازے کو دیکھنے لگا، جو یوں لگ رہا تھا گویا توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہو، جبکہ ان دونوں کی ناکام سات جاری تھی۔ مجھ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتی ہو نا نیہا تم؟ اچانک ہی بہت عجیب سے انداز میں بولتا وہ اس کی جانب مڑا، جو خوف سے زرد پڑتی جا رہی تھی، لیکن اس کے سوال پر چونکتی ہوئی وہ چند لمحوں کے بعد سر اس بات میں ہلا گئی۔ اوکے، تو پھر یہ بتاؤ کہ کس کے کہنے پر میرے روم میں آئی ہو؟ وہ توڑ جانے والے دروازے کو دیکھ رہا تھا، جیسے باہر سے لاک کرنے کے بعد مکمل طور پر کھٹکھٹاتے ہوئے وہ ظاہر کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ دروازہ اندر سے لاک ہے۔ میں اس قدر خوفزدہ ہو چکی تھی کہ اس کے پوچھے گئے الفاظ کے جواب میں لمحے کی دیری کیے بنا بول رہی تھی، جب دروازہ ایک جھٹکے سے کھولتے ہوئے جب بہت سے لوگ ریلے کی مانند کمرے میں داخل ہوئے تو گھبراتی ہوئی چند قدم دور کھڑی مہابیر کے بازو سے چمٹ گئی۔ اس کی گئی یہ حرکت وہاں موجود بہت سو کو شک و شبہات میں مہر لگا گئی تھی۔ یہ کلثوم بیگم نے بے یقینی سے اپنے خوبرو بیٹے اور اس کے بازو سے لگی نیہا کو دیکھا، جو تفکر سے ماں کے چہرے کی زرد ہوتی رنگت کو دیکھ رہا تھا۔ کیا کر رہے ہو تم میری بیٹی کے ساتھ؟ کیوں رو رہی ہے یہ اس طرح سے؟ نیلم شاہ چیل کی طرح جھپٹی اور اس کے بازو کو دبوچے کھڑی نیہا کو اس سے دور کرتی ہوئی اپنے بازوؤں میں سمیٹا۔ اس کے کہے الفاظ پہ مہابیر نے چبھتی ہوئی نگاہوں سے، جبکہ نیہا نے کرنٹ کھا کر اس کی جانب دیکھا۔ مما، اس کے اس سینے سے لگے اس نے کچھ کہنا چاہا جب وہ ایک دفعہ پھر سے چیخی۔ دیکھ رہی ہیں بھابی بیگم، کیا ظلم ڈھایا ہے آپ کے بیٹے نے؟ اپنے ہی گھر کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے اس نے، اونچی آواز میں کہتے ہوئے وہ پھپک کر رونے لگی تو مہابیر کے ماتھے پر بل پڑے۔ فضول گوئی مت کریں، یہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ میں نے نیہا بتاؤ چچی کو جھنجھلا کر کہتے ہوئے اس نے ماں کے بغل میں روتی نیہا سے کہا، کیونکہ اسے اپنی ماں کی خاموش اور بے یقینی کھائے جا رہی تھی۔ یہ کیا بتائے گی؟ میں پاس ہی تھی، اس لیے جب تم نے کال کر کے بلایا تھا۔ اب کی بار اس کی لگائے گئے الزامات پر اسے کرنٹ کھا کر انہیں اور پھر ایک نظر بیڈ پر پڑے اپنے موبائل پر ڈالی۔ اسے اب اندازہ ہوا کہ واش روم میں جب محسوس ہوا کہ کمرے میں کوئی آیا ہے تو وہ صرف اس کا وہم نہیں تھا بلکہ سچ تھا، اور ان دونوں بھائیوں کے موبائل کے پاس ورڈ ایک دوسرے کی برتھ ڈیٹ سے، جو کہ گھر میں سبھی جانتے تھے، مگر وہ دونوں یہ نہیں جانتے تھے کہ گھر کا بھیدی لنکا ڈھا جائے گا۔ بے غیرت ذلیل انسان، شرم نہیں آئی میری بیٹی کی عزت پر ہاتھ ڈالتے ہوئے؟ بیوی کا ٹھوکا دینے پر وسیم صاحب بھڑکتے ہوئے آگے بڑھے اور مہابیر کو گریبان سے جکڑ کر پے در پے 2-3 تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیے۔ ان کی اس حرکت پہ ثمینہ شاہ تڑپ کر آگے بڑھیں۔ مہابیر، انہوں نے آگے بڑھ کر بیٹے کو ان کی گرفت سے چھڑوانا چاہا، لیکن مہابیر کی خاموشی پر شیر ہوتے وسیم صاحب اسے مزید زدوکوب کرتے ہوئے ان کے نزدیک آتی ثمینہ شاہ کو بھی فراموش کر بیٹھے اور مشتعل انداز میں ان کے آگے بڑھنے پر اپنے بازو کو زور سے جھٹکا دیا تو ان کے بازو کو زوردار طریقے سے سینے پر لگنے پر وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکیں اور لڑکھڑاتی ہوئی نیچے کو گرنے لگی، جس کے باعث ان کے عقب میں پڑا میز ان کے سر کے پچھلے حصے میں بہت برے طریقے سے لگا اور وہ ہوش و حواس کھوتی گھٹتی چلی گئیں۔ ماما، وہ جو ان کے چچا ہونے کے لحاظ کر کے چپ کھڑا تھا، ان کے مار کھا رہا تھا، وہ سمجھتا تھا بیٹی کا معاملہ ہے اور ابھی سچائی سمجھنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، لیکن ان کے اپنی ماں کے ساتھ کیے گئے ایسے رویے کا یہ اس کی آنکھوں سے غصے کو سرخ کر گئی تھی۔ میں ان کے ہاتھ اپنے گریبان سے ہٹاتے ہوئے سرس سے ماں کی جانب بڑھا، جن کے سر سے خون نکلتا تیزی سے کارپیٹ پر پھیل رہا تھا۔ میں آپ کے رشتے اور آپ کی عمر کا لحاظ کر کے چپ کھڑا ہوں، لیکن میری ماں کو کچھ ہوا تو میں یہ دونوں لحاظ فراموش کر بیٹھوں گا۔ ثمینہ شاہ بے حد
بے جان وجود کو باہوں میں بھرتے ہوئے وہ وسیم صاحب کی جانب دیکھتے خاصے کٹیلے اور سرد لہجے میں کہتا کمرے سے باہر نکل گئے، جبکہ کمرے کے بیچوں بیچ کھڑا ہجوم مدمزہ ہوا تھا کیونکہ ابھی ڈرامے کا ڈراپ سین تو باقی تھا، لیکن وہ ڈراپ سین نیلم شاہ اب ہاسپٹل میں لگانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ ایک ہاتھ میں موبائل لیے اس پر مسلسل ایک نمبر ٹرائی کرتا وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا احسن میر کے آفس کے روم کی جانب بڑھ رہا تھا۔ وہ روم سے چند قدم کے فاصلے پر تھا جب اسے روم کی لائٹس جلتی ہوئی محسوس ہوئی تو وہ ٹھٹک گیا، کیونکہ احسن صاحب کی غیر موجودگی میں ماں سوائے ان دونوں بھائیوں کے کوئی بھی آفس میں نہیں جا سکتا تھا۔ موبائل جینس کی پاکٹ میں گھسیڑتے ہوئے وہ چند قدم مزید آگے بڑھا اور آفس روم کا فرنٹ مرر ڈور اوپن کیا، جس کے باعث سیکنڈ ڈور نظر آنے لگا۔ فرسٹ ڈور اوپن کرنے کے باعث اب اندر کی آوازیں باہر سنائی دینے لگی۔ میرے خیال میں نیلم بھابی اور وسیم بھائی اپنا کام کر چکے ہوں گے۔ گونجنے والی آواز آفاق شاہ کی تھی، جسے سن کر وہ بہت حیران ہوا کہ وہ اس وقت وہاں کیا کر رہا تھا۔ کیا احسن صاحب واپس آ گئے ہیں؟ اگر نہیں تو وہ کس کے ساتھ اس کے روم میں تھے؟ ویسے مجھے نیلم کے اس پلان کی سمجھ نہیں آئی، خود ہی اپنی بیٹی کو احسن کے بیٹے کے کمرے میں بھیج کے اس پر الزام لگانا، کیا وہ فائدہ مند ہوگا یا نہیں؟ اگر اس کے بیٹی نے ہی سچ بول دیا تو اس کے دماغ میں گردش کرتے خیالات کو نظر انداز کرتی قطعی غیر مانوس آواز سے بریک لگائی تو اس نے وجود کو بہت بری طرح سے جھٹکا لگایا۔ مہابیر اس نے تفکر سے بھائی کے بارے میں سوچا اور ہاتھ بے ساختہ جینس کی پاکٹ تک گئے۔ دیکھیں شاہ سائیں، جس طرح سے اسے کیف ملک کی کمزوری کے متعلق جان کر آپ نے اسے جذباتی طور پر کمزور کیا، ویسے ہی بھابی جب مہابیر پر الزام لگائیں گی تو بڑی بھابی ضرور بیٹے کو ایسی کری حرکت پہ جذباتی عمل دکھائیں گی جو مہابیر کو کمزور کرے گی، اور جہاں تک بات ہے ان کی بیٹی کی تو اسے گھیرنا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ آفاق صاحب کی آواز اس سمے مہابیر شاہ کی دنیا کی سب سے کڑی آواز لگ رہی تھی، جسے سماعتوں میں جذب کرتے ہوئے اس کا وجود سرد پڑ رہا تھا، جبکہ آنکھیں رفتہ رفتہ سرخ پڑنے لگی تھی۔ اور غزل بخاری کو جب میرا بیٹا کس قابل نہیں چھوڑے گا تو اس کا دوسرا بھائی جیتے جی مر جائے گا، اور ان دونوں کی کمزور پڑنے پر اس آغا کے بیٹے کو میں اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتاروں گا جس نے میرے بیٹے کو مارا تھا۔ نفرت اور تکبر سے بھرپور آواز میں بری طرح سے چونکا جمال شاہ سائیں، اس کے کان ان اندھوناک حقائق کو سن کے سائیں سائیں کرنے لگے تھے، جبکہ آنکھوں کے سامنے اپنے چاروں دوستوں کے چہرے گھومنے لگے تو غزل کا چہرہ سامنے آنے پر سینے میں موج جیسے پکڑ دھکڑ سی چلنے لگی۔ ویسے شاہ سائیں، یہ کیف ملک کی اتنی ڈھکی چھپی کمزوری کے بارے میں آپ کو کیسے پتہ چلا؟ نہ جانے کیا سوچ کے آفاق شاہ نے محسوس ہوتے ہوئے ان سے سوال کیا۔ یونی میں بات کر رہے تھے، میرے بیٹے نے سن لیا تو بس پھر ہمارا کام آسان ہو گیا، شاطرانہ انداز میں کہتے ہوئے اس نے بلند قہقہ لگایا، جس میں آفاق شاہ بھی اس کے ساتھ دیا، جبکہ ان کے قہقہوں پہ کھولتے ہوئے اس نے مشتعل انداز میں ڈور نوب پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ اس کے موبائل بج اٹھا۔ جلد ہی موبائل نکال کر اسکرین کو دیکھا تو مہابیر کا نمبر دیکھ کر دل نہ جانے کیوں کسی انہونی کے احساس سے دہل سا گیا، اور یہی خوف اسے وہاں سے پلٹنے پر مجبور کر گیا، کیونکہ وہ بات تو وہ جان چکا تھا کہ احسن صاحب یہاں موجود نہ تھے، اور کہاں موجود تھے اس کے بارے میں وہ نہ جان سکے تھے۔ جبکہ موبائل کی رنگ ٹون پہ الرٹ آفاق شاہ اور جمال سائیں جب آفس روم سے نکلے تب تک وہ وہاں سے جا چکا تھا، لیکن وہ تیزی سے کیمروں کی طرف بڑھے تھے۔ اپنی ماں کی بیماری کا بہانہ کر کے تم یہاں ہاسپٹل میں چھپ کر نہیں بیٹھ سکتے۔ جس وقت سفید چہرہ لیے ویر نے ہاسپٹل کے کمرے میں قدم رکھا تھا اس وقت نیلم شاہ کی تحقیق آمیز آواز اس کے کانوں میں پڑی، کیا بکواس کر رہی ہیں آپ؟ وہ چونکہ ساری پلاننگ سن چکا تھا اس لیے بنا لحاظ کے بلند آواز میں دھاڑا، آواز نیچی رکھو، بھائی کی کرتوت تم یوں بلند آواز میں دبا نہیں سکتے۔ وسیم صاحب بھی آگے بڑھے، اسی لمحے سمینہ شاہ کی بے سود پڑے وجود میں حرکت ہوئی۔ اور آپ اپنے کرتوتوں کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے جو آپ نے ہم پانچوں کو تباہ کرنے کے لیے پلان کر رکھے ہیں؟ وہ پہلے بھی بلند آواز میں دھاڑا تو بیک وقت ان دونوں کے چہرے سیاہ پڑے، لیکن اس سے قبل کہ ان دونوں میں سے کوئی کچھ کہتا بیڈ پر پڑی سمینہ شاہ ویر کی آواز سن کر بولنے کی کوشش کرنے لگی۔ ویر ماں کی آواز سن کر وہ جو ان کے سامنے کھڑا اشتعال کا پیکر بن رہا تھا فوراً پلٹ کر ماں کے نزدیک ہو، جبکہ اتنی سی مہلت پا کے نیلم شاہ نے موبائل پہ کچھ ٹائپ کر کے ایک نمبر پر میسج سینڈ کیا۔ ویر چوڑیاں غزل ان کے ہونٹوں سے لفظ ٹوٹ ٹوٹ کر نکلنے لگے، اور ان لفظوں کو سنتے ہوئے ان دونوں بھائیوں کے دل خون کے آنسو رونے لگا۔ تو تمہارے پاپا ویر وہ بولنے کی کوشش کر رہی تھی جب وہ دونوں بھائی مضبوطی سے ان کے ہاتھ تھامے بیٹھے خوفزدہ نگاہوں سے انہیں دیکھ رہے تھے، جن کے بارے میں ڈاکٹر نے کہا تھا کہ وہ آؤٹ آف ڈینجر ہے، لیکن ان کی کنڈیشن ہرگز نارمل نہیں تھی۔ بھابی بیگم، اپنے بیٹوں کی طرف متوجہ ہونے کے بجائے یہاں میری بیٹی کو دیکھیں جس کے ساتھ آپ کے بیٹے نے جانوروں جیسا سلوک کیا ہے۔ سمینہ شاہ کی مخدوش حالت کا فائدہ اٹھاتی نیلم شاہ آگے بڑھی اور نیہا کے دوپٹے کو سرکا کر اسے کندھے پر شرٹ نیچی سرکائی تو اس کے بازو اور کندھے پر خروچوں کے نشان دیکھ کر ان کے سروں پر جیسے آسمان ٹوٹ پڑا۔ مہابیر نے بے یقینی سے نیہا کی جانب دیکھا جو اس کے دیکھنے پر فوراً نظر
نظریں چراتی کندھے پر دوپٹہ پھیلا گئی، جبکہ ویر بھڑک کر ان پر جھپٹنے ہی والا تھا جب اس کا موبائل گنگنا اٹھا۔ وہ ہرگز کال نہ اٹھاتا، لیکن غزل کا نمبر دیکھ کر اس کی کال پک کی۔ مہاویر دوسری جانب سے آتی سرسراتی بے جان آواز پہ اس لمبے چوڑے مرد کو لگا۔ وہ کھڑے کھڑے یوں ہی مٹی مٹی ہو گیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ خود سے وابستہ ہونے والی اس لڑکی کی حفاظت نہ کر سکا تھا، اور دوسری جانب اس لمحے نیلم کے لگائے گئے الزامات اور نیہا کی خاموشی پر دماغی طور پر سٹریس لینے کے باعث ثمینہ شاہ کومے میں چلی گئی تھی۔ مہابیر جو کہ ان حالات کو آؤٹ آف کنٹرول ہوتا دیکھ کر نیلم شاہ کو سبق سکھانے والا تھا، ثمینہ شاہ کی کریٹیکل کنڈیشن اور بھائی کے لٹھے کی مانند پڑتے سفید چہرے کو دیکھ کر ٹھہر گیا، جو ڈھولتے قدموں کے ساتھ بھاگتے ہوئے وہاں سے جا رہا تھا۔ مما کا خیال رکھنا۔ مہابیر اس سے دور کرتے جاتے ہوئے اس نے خالی خالی لہجے میں اسے آواز لگائی، تو اس کے قدموں کی شائستگی دیکھ کر مہابیر کو لگا کہ شاید بہت کچھ مزید بے حد غلط ہونے والا ہے، اور بس یہی پہ اپنے پلانز کو مکمل نشانے پہ لگتا دیکھ کر وہاں ڈراپ سین مکمل کرنے کے بعد وہ سب وہاں سے چلے گئے تھے کہ اب ہاسپٹل میں ہی ان دونوں بھائیوں سے پاور آف اٹرنی کے کاغذات پہ سائن کروانا بہت آسان تھا۔ کیف تم پریشان ہو؟ غزل نے غیر مرئی نقطے پر اپنی نگاہیں جما کر نیم دراز کیف کے مخاطب کیا تو وہ چونکا۔ نہیں، پریشان کیوں کر ہوں گا؟ نظریں اس کی جانب موڑتے ہوئے اس نے سنجیدگی سے سوال کیا تو وہ چند لمحے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ تم اپنے ڈیڈ سے ایک دفعہ پھر سے بات کر کے دیکھو کیف، اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بات مکمل کی تو اس کے چہرے کے تاثرات فوراً تبدیل ہوئے۔ کیا میں نے کہا نہیں تھا کہ ہم سب اس بات کو فراموش کر دیں گے؟ سرد لہجے میں کہتے ہوئے اس نے بے چینی سے بالوں میں انگلیاں چلائیں۔ اسی لمحے سفیان بھی شوق سی دھن بجاتا وہاں آن دھمکا۔ ہم اس بات کو فراموش کر سکتے ہیں جو اگر تم یہ فراموش کر سکو کیونکہ تم تکلیف میں ہو تو ہم کیسے ریلیکس ہو سکتے ہیں؟ غزل روحان سے انداز میں بولی تو وہ ہلکے سے مسکرا دیا۔ ریلیکس غزل بخاری، میں سب کچھ دفن کر چکا ہوں۔ علیشا ملک کے ساتھ بتائے گئے لمحوں کی یادیں، ان کے ساتھ پنپنے والے جذبات اور اس کے ساتھ جینے کے والے لمحات کی امنگیں، سبھی کچھ اس کے لفظوں کے برعکس اس کی آنکھوں میں ہر گزرتے لمحے گہرے زخم میں ڈوبتی جا رہی تھی۔ تو تمہارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تم علیشا سے پیار نہیں کرتے؟ سفیان نے اس کی بات سن کر بہت واضح انداز میں استفسار کیا تو پل بھر کے ہر سو سناٹا سا چھا گیا تھا، اور یہ سناٹا کیف یک لفظی جواب پر مزید گہرا ہوا تھا۔ نہیں، یک لفظی جواب دیتے ہوئے اس نے شدت ضبط سے اپنے لب بھینچتے ہوئے گویا اگلے الفاظوں کا گلا گھونٹا تھا۔ میں اسے پیار نہیں کرتا، میں عشق کرتا ہوں اس سے۔ اس کے دل کے کونے کونے سے یہ پکار گونج رہی تھی، لیکن اس گونج کے لفظوں کے روپ دیے بغیر وہ ان کی جانب متوجہ ہوا۔ پیار میں تم چاروں سے کرتا ہوں، محبت ہے مجھے تم لوگوں کے ساتھ بتائے گئے ہر لمحے سے۔ نسبتاً ہلکے پھلکے لہجے میں بولتے ہوئے بدقت مسکرایا تو وہ دونوں بھی مسکرا دیا۔ اچھا، اس ٹاپک کو چھوڑو، یہ بتاؤ کہ تم اتنی شوق سیٹیاں بجاتے ہوئے کیوں آ رہے ہو؟ اس نے دانستہ ان کی توجہ خود پر سے ہٹانے کے لیے سفیان کی جانب دھیان مبذول کیا۔ وہ جیسے کچھ یاد آنے پر کھل کے ہنس دیا۔ آج میری ڈیوٹی تھی اور میں نے جمال سائیں کے اللیگل سامان کو اپنی کسٹڈی میں لے لیا ہے، مسکراتے ہوئے اس نے جواب دیا تو دونوں نے جھنجھلا کر اسے گھورا۔ اب اس میں مسکرانے اور سیٹیاں مارنے والی لاجک کی سمجھ نہیں آئی۔ غدر نے ناک چڑھا کر کہا، او ہو، مسکرانے والی بات یہ ہے کہ جس گاڑی میں نے یہ سامان پکڑا ہے اس میں اس کے خاندان کی کوئی خوبصورت دوشیزہ نقاب میں بیٹھی تھی اور مسلسل یہی کہہ رہی تھی کہ ہماری گاڑی میں کچھ نہیں ہے، مگر جب سامان نکلا تو بیچاری نے غصے سے جمال سائیں کی گاڑی کے دونوں دروازوں کے شیشے اپنے جوتے کی ہیل سے توڑ دیے۔ مزے لے کر بتاتے ہوئے بات کے اختتام میں ایک دفعہ پھر سے ہنس دیا، جبکہ اس کی آخری بات پر وہ بھی کھل کر ہنس دیے۔ اوکے یار، میں نکلتی ہوں، کافی دیر ہو چکی ہے، ابھی پارلر پر بھی جانا ہے، میری انگیجمنٹ پلس نکاح میں دن ہی کتنے ہیں۔ شرارت سے کہتے ہوئے وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور ان لوگوں کو خدا حافظ کہہ کر باہر نکل گئی۔ نارمل اسپیڈ سے گاڑی ڈرائیو کرتی وہ پارلر کی جانب جا رہی تھی جب اچانک سامنے دیکھ کر اسے بریک لگانی پڑی، کیونکہ سامنے روڈ پر عجیب طریقے سے چھوٹے بڑے پتھر بکھرے پڑے تھے۔ یہ عام شاہراہ سے ہٹ کر دائیں جانب مڑنے والی سڑک تھی، جہاں عام شاہراہ کی نسبت رش اور ٹریفک کم ہوتا تھا۔ ایسے میں شام کے گہرے پڑتے سائے میں ایسی افتاد کے آنے پر وہ کسی فطری طور پر ہلکا سا گھبرائی تھی، لیکن ہمت جمع کرتے ہوئے اس نے گاڑی دوبارہ سٹارٹ کی اور ریورس کرنے کی کوشش کی، لیکن اسی لمحے گاڑی کے پیچھے دو گاڑیاں آ کے رکنے پر اسے نیگیٹو وائبز آنے لگیں، لیکن اس نے فوراً سے بیشتر اپنے 5 اسٹار واٹس ایپ گروپ میں میسج کے ساتھ ساتھ اپنی لوکیشن سینڈ کی اور اللہ کا نام لے کر گاڑی آگے کی جانب بڑھنا شروع کی، لیکن نوکیلے پتھروں کے باعث گاڑی کے ٹائرز پنچر ہونے لگے۔ بے بسی سے اس نے عقب میں دیکھا تو سلمان اور سرفراز کے ساتھ 4-5 اور لڑکوں کی گاڑیوں سے نکلتے دیکھ کر اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے جلدی سے ویر کا نمبر ملایا کیونکہ وہ لوگ تیزی سے اس کی جانب آ رہے تھے۔ مہاویر غیر متوقع صورتحال نے اس کے حواس سلب کر دی تھی، کیونکہ وہ لوگ اب گاڑی کا بند شیشہ بری طرح سے کھٹکھٹانے کے بعد اب اسے توڑنے کے در پہ تھے۔ چند منٹوں کے بعد شیشہ توڑنے کے بعد انہوں نے دروازہ کھولنے کے بعد اسے بالوں سے پکڑ کر باہر گھسیٹا۔ ان یاروں کے بل بوتے پر اچھل رہی تھی نا، دیکھنا اب تمہارا ایسا حشر کریں گے کہ ان یاروں کو کسی کو بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گی۔ پیر در پہ تھپڑ اس کے نازک رخساروں پر مارتے ہوئے سرفراز شاہ بھوکے بھیڑیے کی مانند غرا رہا تھا۔ تم جانتے ہو کہ تمہاری موت میرے دوستوں کے ہاتھوں میں ہوئے لکھی ہے۔ پتھریلی سڑک پر گری وہ سلب ہوتے حواسوں کے ساتھ بمشکل بولی تو پیچ و تاب کھاتے سرفراز شاہ نے اپنے جوتے کی نوک اس کے پیٹ پر رسید کی۔ نوچ ڈالو اسے اور اس سے قابل نہ چھوڑو کہ کوئی اس کے چہرے کو پہچان سکے۔ اس نے ساتھ آئے
لڑکوں کو اشارہ کیا، لیکن اس سے قبل کہ کوئی بھی اس کے نزدیک پہنچتا یکے بعد دیگرے 3-4 فائر ان لڑکوں کی ٹانگوں میں ہوئے اور وہ وہیں تڑپتے ہوئے زمین پر بیٹھ گئے۔ ان چار اسے اچانک حملے پر سب نے چونک کر پیچھے دیکھا، جہاں وہ تینوں کھڑے شرربار نگاہوں سے سرفراز شاہ اور سلمان شاہ کو تک رہے تھے۔ سفیان اور ویر کے ہاتھوں میں پسٹل تھے، کیونکہ وہ پولیس فورس جوائن کر چکے تھے، جبکہ کیف اپنی مٹھیاں زور سے بھیجے کسی بکھرے ہوئے سمندر کی مانند سرفراز شاہ کی جانب لپکا اور پھر غزل کو ویر کی جیکٹ پہننے کے بعد وہاں چند ہی لمحوں میں ان تینوں نے سرفراز شاہ اور سلمان شاہ کی حالت کتوں سے بھی بدتر کر دی تھی۔ وہ جو غزل بخاری کے چہرے کو بگاڑنے آئے تھے، ان کے چہرہ ان تینوں کے تشدد سے پچک چکا تھا۔ وہ تینوں اس سب کے حالت مزید بدتر کر رہے تھے کہ جب اچانک پے در پے فائرنگ کے ساتھ ویر کی دل خراش چیخوں کی آواز فضا میں گونج اٹھی تھی۔